بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل، اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج چند سوالات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا کہ آپ کے سوالوں کا جوابات جو ہے وہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے، اسلام آباد سے بھائی نے سوال کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قضا روزے کیسے رکھے جائیں گے؟ تو بھائی قضا روزے، اس کا جواب یہ ہے کہ قضا روزے آپ اسی طرح رکھیں جس طرح جو ہے آپ سے قضا ہوئے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے فرض روزے آپ سے قضا ہوئے ہیں تو وہ رمضان المبارک کے بعد جب رمضان گزر جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہ روزے جو جتنے بھی روزے آپ سے قضا ہوئے ہیں وہ آپ وہ اس کی قضا کریں، قضا کی نیت کریں گے اور وہ روزے آپ رکھیں۔ اگر مثال کے طور پہ 5 روزے ہیں تو 5 دن کے روزے آپ رکھیں گے، لیکن اس میں یہ چھوٹ ہے کہ بھئی وہ ضروری نہیں کہ آپ 5 کے 5 روزے ایک ساتھ رکھیں، بلکہ آپ اس کو ایک دن روزہ رکھیں، 2-3 دن بعد دوسرا رکھیں، پھر اسی طرح وقفے سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال قصور سے بھائی نے سوال کیا ہے، عبد الباسط صاحب نے، کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دینی چاہیے؟ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دینی چاہیے، کہ بھئی زکوٰۃ ہم کن بندوں کو نہیں دے سکتے۔ تو اس میں ایک اصول آپ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ جو ہے زکوٰۃ اس بندوں کو نہیں دے سکتے ہیں یا ان سے نہیں لے سکتے ہیں کہ اس کے لیے ایک اصول اسلام نے وضع کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو آپ سے پیدا ہیں یا جن سے آپ پیدا ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ جن سے پیدا ہیں، آپ کے باپ، والدہ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا وغیرہ 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 اوپر تک سلسلے تک جائیں، تو یہ آپ ان سے پیدا ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے آپ سے جو پیدا ہیں، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی وغیرہ وغیرہ آخر تک آپ جائیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہیں کہ بیوی میاں کو زکوٰۃ دے یا خاوند جو ہے وہ بیوی کو زکوٰۃ دے، تو اس طرح وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی آپ بہن کو، بھائی کو، بھتیجے کو، پھپھا کو، خالہ کو، ماموں کو، سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے تو۔ دوسرے بھائی نے سوال کیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کے لیے سال کا حساب قمری ہوگا یا شمسی؟ تو بھئی دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازلہ لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ نے سورج چاند پیدا کیے، اس کا مقصد بنایا لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ سال کی اور دنوں اور مہینوں کی گنتی کر سکیں۔ تو اب گنتی جو ہے آپ شمسی بھی کر سکتے ہیں، اس کے حساب بھی رکھ سکتے ہیں، قمری بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ آپ شمسی اعتبار سے دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں، قمری حساب سے دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک بات اس میں آپ یاد رکھیں کہ جو قمری مہینے ہیں وہ اسلام نے اس کو مد نظر رکھا ہے کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، نماز، روزہ وغیرہ، حج وغیرہ، یہ قمری حساب سے ہیں، شمسی حساب سے نہیں ہیں۔ لیکن آپ دونوں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم حساب و کتاب رکھیں۔ چوتھا سوال بھائی نے کیا ہے کہ جو لے پالک بچے ہوتے ہیں وہ اگر زندگی میں اعمال کرتے ہیں تو کیا اس کا اجر اس کے والدین کو ملے گا یا اس بندے کو ملے گا جس نے اس کو پالا ہے؟ دیکھیے جی، ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا اولاد نہیں، تو وہ کسی بچے کو لیتا ہے، جس کو ہم منہ بولا بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں، لے پالک بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ بڑا کرتے ہیں، تعلیم و تربیت دیتے ہیں، وہ بڑا ہوتا ہے، اس کو آپ بیٹا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت میں آپ کا بیٹا نہیں ہوتا، بیٹا اس کا ہے جس سے وہ پیدا ہے۔ لیکن اکثر ہی آج کل لے پالک جسے ہم کہتے ہیں، ہم ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، بیٹا اس کو بنا دیتے ہیں، جس کا متنبی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کا بیٹا نہ ہو کسی کا۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ بھئی اگر وہ کوئی عمل کرتا ہے تو کیا اس کے اصل ماں باپ کو اجر ملے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کے اصل ماں باپ کو ملے گا۔ اس طرح تو پھر حضرت فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو گھر کے اندر رکھا تھا، اس کی تربیت کی، اس کو بڑا کیا، ٹھیک ہے، وہ پھر جوان ہوئے، اللہ نے نبوت دی،
تو کیا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کے عمل کا اجر فرعون کو ملے گا؟ تو نہیں، وہ جو اجر کرے گا، جو اعمال کرے گا، اس کا اجر اس کے اصل ماں باپ کو ملے گا، اس کو نہیں ملے گا جس نے اس کی جو ہے پرورش کی ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ اس کی پرورش کا جو ہے اس کو اجر ملے گا۔ اگر کسی بچے کا پرورش کرتے ہیں، اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، تو اس کے اچھے عادات کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھی تربیت کی وجہ سے اس کا اجر جو ہے آپ کو ملے گا، لیکن اس کے اعمال کا اجر جو ہے وہ اس کے اصل ماں باپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل، اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج چند سوالات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا کہ آپ کے سوالوں کا جوابات جو ہے وہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے، اسلام آباد سے بھائی نے سوال کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قضا روزے کیسے رکھے جائیں گے؟ تو بھائی قضا روزے، اس کا جواب یہ ہے کہ قضا روزے آپ اسی طرح رکھیں جس طرح جو ہے آپ سے قضا ہوئے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے فرض روزے آپ سے قضا ہوئے ہیں تو وہ رمضان المبارک کے بعد جب رمضان گزر جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہ روزے، جو جتنے بھی روزے آپ سے قضا ہوئے ہیں، وہ آپ وہ اس کی قضا کریں، قضا کی نیت کریں گے اور وہ روزے آپ رکھیں۔ اگر مثال کے طور پہ 5 روزے ہیں تو 5 دن کے روزے آپ رکھیں گے، لیکن اس میں یہ چھوٹ ہے کہ بھئی وہ ضروری نہیں کہ آپ 5 کے 5 روزے ایک ساتھ رکھیں، بلکہ آپ اس کو ایک دن روزہ رکھیں، 2-3 دن بعد دوسرا رکھیں، پھر اسی طرح وقفے سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال قصور سے بھائی نے سوال کیا ہے، عبد الباسط صاحب نے، کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دینی چاہیے؟ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دینی چاہیے، کہ بھئی زکوٰۃ ہم کن بندوں کو نہیں دے سکتے؟ تو اس میں ایک اصول آپ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ جو ہے زکوٰۃ اس بندوں کو نہیں دے سکتے ہیں یا ان سے نہیں لے سکتے ہیں، کہ اس کے لیے ایک اصول اسلام نے وضع کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو آپ سے پیدا ہیں یا جن سے آپ پیدا ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ جن سے پیدا ہیں، آپ کے باپ، والدہ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا وغیرہ 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 اوپر تک سلسلے تک جائیں، تو یہ آپ ان سے پیدا ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے آپ سے جو پیدا ہیں، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی وغیرہ وغیرہ آخر تک آپ جائیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہیں، کہ بیوی میاں کو زکوٰۃ دے یا خاوند جو ہے وہ بیوی کو زکوٰۃ دے، تو اس طرح وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی آپ بہن کو، بھائی کو، بھتیجے کو، پھپھا کو، خالہ کو، ماموں کو، سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے تو۔ دوسرے بھائی نے سوال کیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کے لیے سال کا حساب قمری ہوگا یا شمسی؟ تو بھئی دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازلہ لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ نے سورج چاند پیدا کیے ہیں، اس کا مقصد بنایا لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ سال کی اور دنوں اور مہینوں کی گنتی کر سکیں۔ تو آپ گنتی جو ہے آپ شمسی بھی کر سکتے ہیں، اس کے حساب بھی رکھ سکتے ہیں، قمری بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ آپ شمسی اعتبار سے دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں، قمری حساب سے دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک بات اس میں آپ یاد رکھیں کہ جو قمری مہینے ہیں وہ اسلام نے اس کو مد نظر رکھا ہے، کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، نماز، روزہ وغیرہ، حج وغیرہ، یہ قمری حساب سے ہیں، شمسی حساب سے نہیں ہیں۔ لیکن آپ دونوں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم حساب و کتاب رکھیں۔ چوتھا سوال بھائی نے کیا ہے کہ جو لے پالک بچے ہوتے ہیں وہ اگر زندگی میں اعمال کرتے ہیں تو کیا اس کا اجر اس کے والدین کو ملے گا یا اس بندے کو ملے گا جس نے اس کو پالا ہے؟ دیکھیے جی، ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا اولاد نہیں، تو وہ کسی بچے کو لیتا ہے، جس کو ہم منہ بولا بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں، لے پالک بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ بڑا کرتے ہیں،
تعلیم و تربیت دیتے ہیں، وہ بڑا ہوتا ہے، اس کو آپ بیٹا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں آپ کا بیٹا نہیں ہوتا، بیٹا اس کا ہے جس سے وہ پیدا ہے. لیکن اکثر یہ آج کل لے پالک جسے ہم کہتے ہیں، ہم ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، بیٹا اس کو بنا دیتے ہیں، جس کا متنبی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کا بیٹا نہ ہو کسی کا. تو اس کا حکم یہ ہے کہ بھئی اگر وہ کوئی عمل کرتا ہے تو کیا اس کے اصل ماں باپ کو اجر ملے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کے اصل ماں باپ کو ملے گا. اس طرح تو پھر حضرت فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو گھر کے اندر رکھا تھا، اس کی تربیت کی، اس کو بڑا کیا، ٹھیک ہے، وہ پھر جوان ہوئے، اللہ نے نبوت دی، تو کیا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کے عمل کا اجر فرعون کو ملے گا؟ تو نہیں، وہ جو اجر کرے گا، جو اعمال کرے گا، اس کا اجر اس کے اصل ماں باپ کو ملے گا، اس کو نہیں ملے گا جس نے اس کی جو ہے پرورش کی ہے. یہ ایک بات ہے کہ اس کی پرورش کا جو ہے اس کو اجر ملے گا. اگر کسی بچے کا پرورش کرتے ہیں، اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، تو اس کے اچھے عادات کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھی تربیت کی وجہ سے اس کا اجر جو ہے آپ کو ملے گا، لیکن اس کے اعمال کا اجر جو ہے وہ اس کے اصل ماں باپ کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.